وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو ہم دکھائیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں خرچ کرنے کے لیے تو باہر سے کوئی نہ کوئی امداد تو مل ہی جائے گی نا یہ اللہ کے نام کے اوپر. اور آج وزیر اعظم صاحب جو ہے کل فرما رہے تھے کہ جناب ٹیکس کم اکٹھا ہوا ہے اس لیے ہم صوبوں کو کیا دیں, جب اکٹھا ہی کوئی نہیں ہوا تو صوبوں کو دینے کا کیا سوال بنتا ہے. فچ کی رپورٹ آئی ہے سر, پاکستان کے اکانومی کے نیئر فیوچر 2020 اور 21 کا انہوں نے جائزہ لیا اور اچھی تصویر نہیں کھینچی, اور وجہ انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان بر وقت صحیح فیصلے نہیں کر پا رہا. وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو ہم دکھائیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں خرچ کرنے کے لیے تو باہر سے کوئی نہ کوئی امداد تو مل ہی جائے گی نا یہ اللہ کے نام کے اوپر, تو اس کو ہم خرچ کر لیں گے جی ادھر. مطلب کچھ لوگ اس مائنڈ سیٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 25 لاکھ روپے میں کورونا کا ایک پیشنٹ جو ہے وہ 15 دن کے لیے ٹریٹ کیا تھا, ان کا شاید یہی خیال ہے. چلتے ہیں, حبیب الرحمان خان صاحب فون کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, سٹیمولیٹر سرکار نے ایک اناؤنس کیا تھا کورونا کا پیکج, اگر آپ کو یاد ہو وہ 1100-1200 ارب سے نیچے تو سرکار بات ہی نہیں کرتی نا. وہ بعد میں ہم نے اس کا آپریشن کیا تو پتا چلا کہ پیسے اس میں بھی سارے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 450 ارب روپے سے زیادہ ایک آنا خرچ نہیں کریں گے, آئی ایم ایف کو جو لکھ کے دیا, اور ان 450 ارب روپے میں بھی کچھ وہ ریفنڈ شامل تھے جی ایکسپورٹرز کے, کچھ سبسڈیز شامل تھیں, اس طرح کے کر کے تو مشکل سے جی بات جو تھی وہ 50-60 ارب روپے پہ آ کے رک گئی تھی جو حکومت نے خرچ کرنے کا وعدہ کیا تھا. اور آج وزیر اعظم صاحب جو ہے کل فرما رہے تھے کہ جناب ٹیکس کم اکٹھا ہوا ہے اس لیے ہم صوبوں کو کیا دیں, جب اکٹھا ہی کوئی نہیں ہوا تو صوبوں کو دینے کا کیا سوال بنتا ہے. عبداللہ ملک صاحب, یہ دیکھیے انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں ان کی پالیسیاں ٹینٹڈ بھی ہوتی ہیں, ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں جس کے تحت وہ اس طرح کی پالیسیز جاری کرتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ ہمیں ان کی ریٹنگ کے باعث کو قرض ورز لبنا ہوتا ہے نا آگے سے, تو لہذا ہم اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. یہ ہو گیا, موڈیز ہو گیا, یہ ریٹنگز جاری کرتے ہیں, ان ریٹنگز کو پھر ہم جن سے ہم نے جا کے اللہ پاگلا ہی کہنا ہوتا ہے وہ ان کی ریٹنگز میں چلتے ہیں. اب یہ تو کوئی اچھی بات نہیں کر رہے, اور یہ ہمارا کیس پلیڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس فسکل سپیس ہی نہیں بچنی, تو یہ کرونا پہ خرچ کیا کرے گا. ان اے وے یہ تو ہمارے خلاف نہیں جائے گا کہ جناب کل کو ہمارے اوپر سفری پابندیاں لگ جائیں اور لوگ کہیں کہ جناب یہ کرونا کے اوپر خرچ نہیں کر رہے, کنٹرول نہیں کر رہے, بھرو انہوں مارو. پاکستان ویسے بھی ریڈ زون میں تو ہے نا کرونا. اب صحیح کہہ رہے ہیں, اور اندیشہ بھی یہی ہے کہ شاید سفری پابندیاں لگ بھی سکتی ہیں. خالد محمود صاحب نے بڑا اچھا احاطہ کیا اکانومی کا. دیکھیے اگر فچ کی رپورٹ اگر صرف اور صرف پاکستان کے متعلق ہوتی تو پھر ہم کہتے کہ شاید کوئی باعث ہے, یا حکومت بھی یہ کہتے. یہ ایک اس خطے میں 5 ایسے ممالک کے متعلق ہے جن کا ہمارے سے پہلے بھی کمپیریزن کیا جاتا رہا, اور ہم کس شعبے میں ان سے کتنے آگے ہیں یا پیچھے ہیں. جیسے افغانستان کو بھی شامل کیا جاتا رہا لیکن اس میں تو وہ شامل نہیں ہے. 1-2 چیزیں بڑی اہم ہیں. دیکھیں جو سیاست کے ساتھ پولیٹیکل اکانومی کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. سیاست کی سمت جس طرح جاتی ہے پاکستان کی اکانومی بھی ایسے ہی ڈاواڈول ہوتی رہتی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پالیسیاں ناکام ہوئی ہیں, یہ پالیسیوں کی سمت درستی نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی کوئی پالیسیاں ہی نہیں ہیں. اگر پالیسی ہوتی تو اس کو ہم اس پہ ڈیبیٹ بھی کرتے اور اس کی سمت کے متعلق یا اس کی پازیٹیو نیگیٹو چیزوں کو ہی ہم لیتے. اب تیسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہمیشہ ہی کہتے رہے ہیں کہ ہماری حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا ہے, اور ہم ماشاءاللہ بڑی اچھی سٹیبل سچویشن میں آ گئے ہیں. موڈیز نے ہماری تعریف کی ہے, ورلڈ بینک نے, میں نے کہا آئی ایم ایف نے ہماری جو پالیسیاں ان کو اپریشیٹ کیا ہے. لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہیں, اور ہم اگر جیسے خالد محمود صاحب نے بات کی ہے, ہم اکانومسٹ سے بات کرتے ہیں, ہم تاجروں سے بات کرتے ہیں, جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے اس سے بات کرتے ہیں, یا دوسرے ادارے جو پاکستان پہ کرٹک کرتے ہیں, اگر ان کو ہم دیکھیں تو پھر تو ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ واقعی ہی ڈاما ڈول ہے. جیسے آپ نے خود بھی کہا انٹرو میں, ابھی بھی آپ نے کہا کہ پھر تو لوگ حکومتیں ہم پہ سفری پابندیاں لگا سکتی ہیں. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر میں کرونا کی وجہ سے ضرور اکانومی میں اور اس میں معیشت میں فرق تو پڑا ہے, لیکن ایسا نہیں پڑا جس طرح ہمارے ملک میں پڑا ہوا, کیونکہ ہمارے نہیں پڑ گئی ہے. اور اس لیے بھی کہ ہم غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. ہم نے ہر شعبے میں غلط بیانی سے کام لیا. ہم نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے, امپورٹ ہماری کم ہوئی ہیں. آپ نے خود ہی کہا 20% کم ہوئی ہے. اب پھر ہم نے کہا کہ ہمارے فارن ریزرو بڑھے ہیں. اندیشہ جیسے فچ کی رپورٹ میں ہے کہ ہمیں ہماری حب الوطنی اجازت نہیں دیتی کہ ہم یہ بتا سکیں کہ فارن ایکسچینج ریزرو کیسے بڑھے ہیں.
ٹھیک ہے مطلب فرینکلی صحیح اسپیکنگ بات ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عمر ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے بڑھائے گئے ہیں، لیکن ہماری جو حب الوطنی ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اور یہ فیکٹ پہ بات ہے کہ اگر دوسرے ممالک کی اکانومیاں بھی کم ہوئی ہیں تو پھر ہمارے یہاں فورن ریزرو کیسے آئے گا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اب دیکھیں نا ہماری حکومت کہتی ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کو میں نے خود سنا، آپ سب نے بھی سنا ہے کہ گاڑیوں کی سیل ہوئی ہے. جس کمپنی کو آپ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری اتنے % سیل کم ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گاڑیوں کی سیل بڑھی ہے. ٹوٹیلٹی میں اگر ہم یہ کہیں تو پاکستان کی اکانومی ابھی بھی ڈاما ڈول ہے. پاکستان میں دیکھیں صرف و حرفت کے بہت سارے ادارے بند پڑے ہیں، نئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی. پھر جو ہمارے ٹریڈر ہیں اور یہ موجودہ حکومت کی پالیسیاں جو ان کے اعلیٰ کار ہیں ان کے درمیان بہت سے فاصلے ہیں. ہمارے ٹریڈر تو ان پہ ریلائی نہیں کرتے، ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. دیکھیں نا پچھلے سال کا آپ لے لیں، جب شناختی کارڈ کا جو 50,000 سے ابو کے پرچیز کا ہوا تھا، اس کے بعد 9 مہینے تک تو وہ سٹرائک ہوتی رہی ہیں. ابھی آپ کو جب 30 ستمبر کی آج ریٹرن آ گئی، آپ دیکھیں گے کہ جب ریٹرنوں کے بعد جب پیسہ اکٹھا ہوگا تو اس میں بھی آپ کو بہت سارا شارٹ فال نظر آئے گا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو 30 جون 2020 کی کلیکشن تھی وہ بھی 300 ارب کے قریب تو کمی ہوئی تھی. تو ہر شعبہ جب نیگیٹو کی طرف جا رہا ہوگا تو پھر انٹرنیشنل ادارے موڈیز ہوں یا فچ ہوں، اس قسم کی جو ریئلسٹک رپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی دوسرے اس خطے میں ممالک کے ساتھ کمپیریزن کر کے جو دیں گے، ان میں ضرور ایسی چیزیں ہیں جن پر حکومت کو سوچنا چاہیے. کیونکہ اگر حکومت نے نہ سوچا تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا ضرور عوام پر پڑے گا. جو عوام پر پڑے گا تو پھر ظاہر ہے پھر خان صاحب تو یو ٹرن لے لیں گے، وہ کہیں گے جی ہم پہ میڈیا تنقید کرتا ہے اور یہ ملک کے مفاد کے اگینسٹ جاتے ہیں، ہمیں تو پھر غدار ہی کہیں گے نا. ٹھیک بھٹی صاحب، تمام تر ہم جو بھی ہم کھپ ڈالتے ہیں، جو بھی دعویٰ کرتے ہیں، وہ اگلے دن آگے ہمارے منہ پہ بجتا ہے. یہ ایک ہی اچیومنٹ رہ گئی تھی سرکار کی، وہ بھی اڈن لگی جی. اسی نہیں کہہ رہے، گورے کہہ رہے ہیں. رئیس صاحب بات یہ ہے اس میں کہ دیکھیں ان کا ٹوٹل ہماری ریلائبلٹی یا ہمارا جو تھا نا جی کہ جناب فلاں جگہ سے 200 ارب آئے گی، وہ تو نہیں آیا. ہاں 200 ارب تو نہیں آیا، وہ ختم ہوگی بات، چلیں مان لیتے ہیں. لیکن اب انہوں نے کہا تھا جی کہ عرب کا جو تیل ہے وہ بڑھے گا 80 سے 100 کے ڈالر کے بیرل کے درمیان. وہ تو اربوں کا خیال تھا نا کہ ان کا بڑھ جائے گا، تو اس میں پھر وہ ان کی نوکریاں جنریٹ ہوں گی جو واپس جو ختم ہوئی تھی کورونا کے دوران، وہ جنریٹ ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی. 30 سے 40 ڈالر سے اوپر نہیں جانا. کورونا نے انسانوں کو تو افیکٹ کیا ہی کیا، معیشت کو بھی کورونا لگ گیا. اور وہ دوسری جو فیز کہتا ہے دوسری ویو، وہ دوسری ویو یہی ہے. ہم نے اس کو چونکہ ہم نے کورونا جو انسانوں کو لگا، ہم نے تب کچھ نہیں کیا، ہم نے آگے کا نہیں سوچا. ہم نے کہا جی ڈنگ ٹپاؤ کام کریں. 24-25 لاکھ روپے ایک بندے پہ ہم نے خرچ کر دیا 15 دنوں کے دوران، جو آپ نے بتایا. ہم نے اب چاول اور گلا ہوا کیلا دے کے اب اس میں بالکل درست. اب دوسری ویو کے دوران جو دوسری ویو یہ تھی کہ ہم کورونا کا جو گزر گیا ہے اس کے بعد آگے فیوچر میں ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے کہہ دیا جی کہ جناب وہ پاکستانی جو فلاں بیٹھا ہے میرا رشتہ دار، وہ مجھے پیسے بھیج دے گا، میں کھا لوں گا. اب رشتہ دار کے پاس اپنے پاس اس بیچارے کے پاس نوکری وہاں پہ نہیں ہے تو وہ مجھے پیسے کیا بھیجے گا؟ سیدھی سی بات یہ ہے. اب سعودی عرب سے کتنے لوگ واپس آئے ہیں، کورونا کی جو فلائٹیں کھلی ہیں، سفری پابندیاں ختم ہوئی ہیں. ویسے ماموں کا بیٹا کامران تو پہلے ہی آ گیا تھا سعودی عرب وہ تو پہلے ہی آ گیا، لیکن وہ واپس تو نہیں نہ جا سکتا جی. اور آپ سفری پابندیوں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ویسے بھی جیل میں تھا نا، جیل میں تھا، وہ واپس آ گیا. پٹی صاحب یہ ماموں کے بیٹے کامران کا ویزا کیوں نہیں لوایا سی ہے؟ تو ذرا چیک کریے. جا کے وہاں پہ اس نے غلط حرکات کی جس کی وجہ سے وہ جیل میں گیا اور وہاں سے رہا کروا کے پھر اس کو ہمارا ویژنری کپتان واپس لایا. رئیس صاحب اب بات یہ ہے جی کہ اب ہم اس کو کیا کہیں اور کیا نہ ان کو کہیں. آج ملیشیا نے اعلان یہ کیا ہے جی کہ جس ملک کے 1.5 لاکھ سے زائد مریض ہیں نا کورونا کے، اور جو ریڈ زون میں ہے وہاں سے فلائٹس ہم نہیں لیں گے. پاکستان ریڈ زون میں ہے اور 1.5 لاکھ سے زیادہ کیسز بھی ہیں ہمارے. چلے ہمیں تو یہ دیکھ کے تسلی ہو جاتی ہے کہ بھارت کا تو ہم سے کوئی 20 گنا بیڑا آج ان کا بالکل ہے. وہ 90,000 بتا آج ان کا وہاں پہ جو ہے وہ کورونا کا مریض ڈیٹیکٹ ہوا ہے باقاعدہ. ٹیسٹ جو ہے وہ کئی لاکھ، وہ تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب ٹیسٹ کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. تو وہ کہہ رہے جی 50% کورونا ہے لوگوں کو، وہ نظر آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ جی کہ بھارت کوئی ہمارے سے زیادہ دور نہیں ہے، ہماری سرحدیں بہت ساری اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. کورونا اڑ کے بھی آ سکتا ہے، وہ اڑ کے بھی آ سکتا ہے ہوا سے، اور آنا ہوا سے ہی ہے. اب اور کھارے کہتے جی نہیں یہ ایئر میں نہیں ہے. بات یہ جی کہ میں جب یہ بات کر رہا ہوں آپ سے، میرے منہ سے پارٹیکلز نکلتے ہیں پانی کے، وہ پانی کی وجہ سے ہی افیکٹ ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں بات چیت کر رہے ہیں، کہیں آ جا رہے ہیں، تسی وزیر خارجہ ہو، تہاڈے منہ چ ہوئی پانی نکلتا ہے جی. وہ پانی ہے، وہ والا پانی نہیں ہے جو ڈیم بھرنے والا ہے، یہ تھوڑے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں. اب دوسری بات کہ عالمی اداروں پہ اگر آپ جو آپ نے بات کی ہے، عالمی اداروں پہ اگر ہم چلے جائیں
تو دیکھیں عالمی اداروں کے اپنے پیرامیٹر اور پیمانے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے بڑے مس فٹ ہوں، لیکن چونکہ ہم نے ودائی یا جو ہاتھ ایسے پھیلانا ہے وہ تو عالمی اداروں کے آگے پھیلانا ہے، بدائی ہو اور عالمی ادارے جو ہیں وہ انہی کی رپورٹ مانیں گے جو ان کے اپنے ادارے ہیں، وہ پاکستان کے کسی ادارے کی رپورٹ نہیں مانیں گے، وہ فرگوسن کی رپورٹ تو مان جائیں گے، وہ فچ کی رپورٹ مان جائیں گے، وہ آپ کے دوسرے جو ہیں موڈیز اس کی رپورٹ مانیں گے، لیکن وہ پاکستان میں اگر کوئی ادارہ بہت بڑا ادارہ ہے اس کی رپورٹ نہیں مانتے وہ لوگ، چاہے اس کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اوپر سے لے کے آخری کلرک تک بھی اس کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، لیکن اس کی رپورٹ نہیں مان رہے۔